السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، مڑ وے مایا تیری لوڑ پہ گئی، یعنی نواز شریف کو آج مری کے جلسے میں شاہد حقان عباسی کی ضرورت پڑ گئی۔ پوری کوششیں کرنے کے باوجود ایک ویڈیو ہم نے 21 تاریخ کو بنائی تھی، اور وہ ویڈیو بیسیکلی آپ کو یہ بتانا مقصد تھا کہ مری کا جو جلسہ ہے اس میں کیا سچویشن پیدا ہوگی، لیکن وہ ویڈیو ہمیں ان لسٹ کرنا پڑی، پرائیویٹ کرنا پڑی۔ وجہ کہ بھائی انہوں نے وہ جلسہ کینسل کر دیا تھا، ان کے پاس یہ اتنے بندے ہی نہیں تھے کہ یہ وہاں پر جلسہ کر سکیں۔ پھر انہوں نے جی پی او چوک کا انتخاب کیا اور الیکشنز کے آخری دنوں میں وہاں پر جلسہ کیا، لیکن یہاں پہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک بڑا پرینک ہوا ہے۔ 12 سال بعد نواز شریف صاحب مری گئے اور وہاں پر ان کے پرانے ساتھی شاہد حقان عباسی سٹیج پر موجود نہیں تھے، اور نواز شریف کو یہ اندازہ ہوا کہ شاہد حقان عباسی کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں مری کے لیے، نون لیگ کے لیے، اور اب وہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں۔ مری جو ہے یہاں پر نون لیگ کا بیسیکلی صفایا ہو چکا ہے۔ ان کے ساتھ پرینک کیا ہوا؟ جب نواز شریف نے لوگوں سے یہ پوچھا، موٹر وے کی بات کی، تو نیچے کھڑے لوگوں نے کیا جواب دیا؟ کیا یہ لوگ حقیقتاً پاکستان تحریک انصاف سے تھے، یا پھر نون لیگ کے اپنے ہی لوگوں نے نواز شریف کے خلاف نعرے لگا دیے؟ مریم نواز کی تقریر کیوں مختصر رہی؟ اس کے اوپر بات کریں گے، اور آپ کو ایک بات اور میں بتاؤں گا کہ بھائی اب گراؤنڈ لیول کے اوپر وہ لوگ جو ہیلی کاپٹر کے ساتھ جا رہے تھے جلسوں کے اندر اور گالیاں پڑ رہی تھیں، اور حقیقتاً ایک ویڈیو جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو دکھائی تھی وہ میں دکھاؤں گا آپ کو کہ بھائی گراؤنڈ لیول کے اوپر کتنی زیادہ نفرت پائی جاتی ہے ان لوگوں کے خلاف، اور اس نفرت کا جو مقصد ہے یا یہ کیوں نفرت پائی جاتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور اسپیشلی ہمارا جو واٹس ایپ چینل ہے اس کو جوائن کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بھائی جو نون لیگ نے سب سے پہلے جو شیڈیول جاری کیا تھا اس میں مری کا جو جلسہ تھا اس کی تاریخ 22 رکھی گئی تھی، یعنی یہ پہلے 3-4 جلسوں میں سے ایک جلسہ تھا، لیکن پھر اس کو ڈیلے جو ہے وہ کیا جاتا رہا۔ کیونکہ وہاں پر شاہد حقان عباسی موجود نہیں ہیں۔ وہی پاکستان مسلم لیگ نون کی پہچان تھے وہاں پر، لیکن انہوں نے جس طرح کے سیریس ایلیگیشنز نواز شریف کی سیاست کے اوپر، نواز شریف کی پارٹی کے اوپر، مریم نواز کے اوپر اٹھائے ہیں، اس کے بعد پورے پاکستان کے لوگ لیکن مری کے لوگوں نے سب سے زیادہ ان باتوں کا اثر لیا، اور نواز شریف الیکشنز کے آخری دنوں میں مری میں جلسہ کرنے پہنچے، اور وہاں پر کھڑے ہو کے جب لوگوں سے یہ سوال کیا کہ میں آگے سے موٹر وے نکال دوں گا، میں پیچھے سے موٹر وے نکال دوں گا، میں یہ کر دوں گا، اور کیا میں موٹر وے بناؤں؟ تو لوگوں نے بولا نہیں۔ تو پھر کہتے ہیں نواز شریف صاحب آپ کو نہیں چاہیے، میں پھر بھی موٹر وے نکال دوں گا۔ یہ حالات ہیں۔ اس کے اوپر ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے یہ تک کلیم کر دیا کہ یہ لوگ نون لیگ کے تھے ہی نہیں، اور ایسا ہی ایک واقعہ احسن اقبال کے ساتھ نارووال میں ہوا۔ احسن اقبال نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں چور ہوں؟ تو نیچے سے لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں آپ چور ہو، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ تم چور ہو کے نعرے لگ گئے۔ بھائی آپ نون لیگ کے جلسے میں جب چور کا لفظ استعمال کریں گے تو لوگ اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں یہ سب لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے۔ سب سے پہلے یہ جو جلسہ ہے یہ بہت تنگ جگہ کے اوپر کیا گیا، کیونکہ اس کے جو وینیو ہیں وہ 2 دفعہ تبدیل کیے گئے۔ مریم اورنگزیب اس جلسے سے پہلے یہاں پر پہنچی اور لوگوں کو مطلب کہ اچھا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے سب جلسوں میں کہ مریم اورنگزیب نے پہلے جلسے میں گراؤنڈ کو وزٹ کیا اور وہاں پہ تیاریاں دیکھیں۔ اگر وہاں پہ جو تیاریاں ہیں وہ یعنی کہ پچھلے کچھ جلسوں میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ نواز شریف صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ بھائی آپ لوگ لیٹ آئے ہو،
میں نے جلدی جانا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی لوگ ان کے جلسوں میں نہیں آ رکھے اور اس کی وجہ سے خود ان کو یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آپ لیٹ آئے ہو، آپ جمعہ پڑھنے چلے گئے، آپ نے ٹائم کی پابندی نہیں کی۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ تھا جمعہ چھڈ کے ساڈے جلسے آ جانا سی۔ تو یہ ان کے حالات ہیں بیسکلی۔ اب یہ جو مری والا جلسہ ہے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ یہ جلسہ جی پی او چوک کے اوپر کیا گیا تھا، جو انتہائی مختصر ایک چھوٹی سی گلی ہے جس میں 2-4 ہزار سے زائد لوگ جمع ہو نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ دکھایا جائے اور سوشل میڈیا کے لیے کچھ جو ہیں وہ شارٹس نکال دیے جائیں کہ لوگ جو ہیں وہ بلڈنگز کے اوپر کھڑے ہیں اور ان کو پھر وہ مکس کر کے، آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور الیکٹرونک میڈیا کے تھرو یہ خبریں پھیلائی جاتی ہیں کہ بھائی مری میں بڑی سٹرونگ پوزیشن ہے، لیکن مری میں کوئی سٹرونگ پوزیشن نہیں۔ پچھلی دفعہ صداقت عباسی صاحب، شاہد خان عباسی صاحب سے جیت گئے تھے اور اب تو حالات اس سے بھی زیادہ جو ہیں وہ خراب ہیں۔ یہاں پر مریم نواز جو ہیں انہوں نے بھی اپنے دل کی خوب جو ہے وہ بڑاس نکالی ہے اور لوگوں کو یہ کہا، اور جب ان کا ہیلی کاپٹر آیا اور ہیلی کاپٹر کو دیکھ کر جو لوگوں نے نعرے لگائے، جو گالیاں دیں، چور چور کہا، اس کے اوپر بھی مریم نواز کافی جو ہیں وہ ناراض نظر آئی۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ بھائی اب یہ لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ یہ پبلک میں جا کر ریلی کر سکیں، ان کو پبلک کی جانب سے مزاحمت کا سامنا ہے۔ مزاحمت کی وجہ وہی قیدی نمبر 804 ہے، جو بھی سزا ہوئی، جیسے بھی سزا ہوئی، اور اسپیشلی عدت کا جو کیس ہے، اس کے بعد لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ بہت زیادہ، مطلب یہ کہ وہ خان صاحب کی طرف مڑ گئے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو ہوش آ گیا کہ بھائی یہ خان صاحب کو ہرانے کے لیے اس حد تک چلے جائیں گے۔ ایک ایسا کیس، عدت کا کیس، اس کے اوپر بات کرنا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کی گئی عدالت میں کہ بھائی اب یہ الیکشنز جیتنے کے لیے یہ کام کریں گے۔ لیاقت بعد راولپنڈی میں پی ٹی آئی کا جلسہ تھا، دفعہ 144 جو ہے اس کا بہانہ بنا کر وہ جلسہ کینسل کر دیا اور اس سے چند کلومیٹر دور جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا مری میں جلسہ تھا۔ جلسہ انتہائی فلاپ تھا اور یہاں پر پی ٹی آئی کا جو جلسہ تھا اس میں لوگ بڑی تعداد میں، پھر بھی پولیس جو ہے ان کے اوپر وہ انہوں نے چھاپے مارے۔ اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ بھائی پی ٹی آئی میں سے بہت سے لوگ مری کے نون لیگ کے جلسے میں بھی شامل ہوئے، اور جب نواز شریف صاحب نے پوچھا کہ میں موٹر وے بنانا چاہتا ہوں، میں یہ کر دوں وہ کر دوں، اور نیچے سے آوازیں آئیں کہ رہن دو پائن تسی نہیں کرو، پھر کہا کہ آپ نہیں بھی مانتے میں پھر بھی موٹر وے دوں گا، اور گلہ کرتے ہوئے نظر آئے نواز شریف صاحب۔ ہر جگہ کے اوپر یہ گلہ تو ضرور کرتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ لیٹ آئے، آپ آئے نہیں ہو، آپ آتے کیوں نہیں ہو، مجھے نکالا، مجھے پتہ نہیں بٹھایا، تو مجھے پتہ نہیں کیا کیا، تو میں نے کیا کر دیا تھا۔ وہ اس طرح کی باتیں آج کل کرتے ہیں۔ اور ایک ہمارے ایک دوست ہیں، بڑی جو ہے وہ میم انہوں نے شیئر کی تھی، وہ جس میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں ڈو یو لو می، ڈو یو لو می، آئی لو یو ٹو، آپ مجھ سے پیار کرتے ہو۔ تو وہ نا انہوں نے میم بنائی تھی کہ رات کو 2 بجے ایک میں اپنی گرل فرینڈ کو جو ہے وہ اس کے نا چیٹ میں جا کے وہ آف لائن ہو کے سو گئی ہے، تو اس میں کہہ رہا ہوں ڈو یو لو می، ڈو یو لو می۔ یہ حالات ہیں نواز شریف صاحب کے، اور آگے سے کوئی جواب نہیں آتا، پھر بار بار زور دے کے کہتے ہیں ڈو یو لو می، لیکن عوام پیار کریں تو بولیں نا کہ آئی لو یو ٹو، پھر خود ہی کہہ رہے ہیں آئی لو یو ٹو، آئی لو یو می۔ تو یہ حالات ہیں نواز شریف صاحب کے، اور شاہد خان عباسی صاحب سے جو بھی انہوں نے کیا اور جس طرح کی سیاست کر کے یہ اب اقتدار میں آ رہے ہیں کہ حالات یہ ہیلی کاپٹر کے اوپر بھی جا رہے ہوں، نیچے سے لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوں تو لوگ ان کی گاڑیاں روک لیتے ہیں، پبلک میں نکلیں تو حمزہ شہباز کو جوتے پڑ گئے۔ خواجہ آصف کے ساتھ جو ہوا، آپ فردوس عاشق اوان ایک فیملی کے ساتھ ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہی تھی، وہاں پر ان کو بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ مریم اورنگزیب کو آج ہی کے اس جلسے میں اس سے پہلے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ مان نہیں رہے، لوگ نہیں مان رہے کہ بھائی وہ آپ کو ووٹ کریں گے، یا آپ کی جو سپرومیسی ہے، یا آپ جس طریقے سے اقتدار میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور ہم کسی بھی صورت جو ہے وہ آپ کے اس طرح اقتدار میں آنے کو نہیں مانتے۔ لیکن انہوں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ چور دروازے سے آئیں گے، اور شاہد حقان عباسی صاحب نے جو اس میں رول پلے کیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ بھی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں گر بھی کر رہا ہے کہ بھئی یہ کس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے اقتدار میں آنے کی خاطر عدت کا جو نکاح کا کیس ہے یہاں تک یہ پہنچ چکے ہیں۔ جو بھی یہ ہو رہا ہے یہ ملک کے لیے کسی بھی صورت بہتر نہیں ہے، اور کنٹری میں جو پولرائزیشن ہے یہ بھی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اصل جو سچویشن ہے یا جس سے مجھے خوف بھی آتا ہے، ڈر بھی آتا ہے، وہ 8 فروری کے بعد ہوگا، اور 8 فروری کے نتائج اگر ریاست علی خان کی مرضی کے مطابق نہیں آتے تو کیا پھر حکومت جو ہے وہ کس کے حوالے کی جائے گی یا حکومت نہیں کی جائے گی؟ ایک بڑا جو کرائسس ہے جس کا ذکر سہیل وڑائی صاحب نے کیا ہے، نیکسٹ ویڈیو میں اس کے اوپر پوری بات کریں گے اور آپ کو ایک ایک چیز سمجھائیں گے۔ اللہ حافظ۔